يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنا عاشقوں کے دل کی راحت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا درود پاک سن کر خوش ہوتے ہیں۔ جو عاشق رسول حضور علیہ السلام پر محبت سے درود پڑھتے ہیں انہیں خوش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ ان کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کانوں سے سنتے ہیں۔ دلائل الخیرات کی شرح ہے مطالع المسرات۔ اس شرح کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم۔ فرمایا اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں۔ وَتُعْرَضُ عَلَيَّ صَلَاةُ غَيْرِهِمْ عَرْضًا۔ فرمایا اس کے علاوہ جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں ان کا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ حکیم ہے اور اللہ کا ہر کام حکمت بھرا ہوتا ہے۔ اس نے ہمیں جو انسانی اعضاء دیے ہیں، ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہمیں پاؤں دیے ہیں، ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں ناک دی ہے، اور جسم پورا کا پورا اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، اس جسم کی ایک ایک چیز میں ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان ہاتھوں سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ان گناہوں پر شرمسار ہونا، توبہ کرنا اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا عہد کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہاتھوں سے کتنے سارے گناہ ہوتے ہیں۔ ان گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، انسان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور نامہ اعمال تو سیاہ ہو ہی رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین ان گناہوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ اس دن یہ ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، یہ ہاتھ ہمارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم نے کوئی دنیا کے اندر گناہ کیے ہوں گے یہ گناہوں کی گواہی دیں گے، اگر نیکیاں کی ہوں گی تو یہ ہاتھ نیکیوں کی گواہی دیں گے۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم ان ہاتھوں سے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ ایک بہت بری عادت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خاص طور پر چھوٹے بچوں کے یا بڑوں کے یا سیٹھ اپنے ملازم کے یا بڑا چھوٹے کے جب چہرے پر تھپڑ مارتا ہے۔ یہ چہرہ اللہ نے اتنا خوبصورت انسان کا بنایا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التین میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر بنایا ہے۔ اتنی اچھی صورت انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، لیکن کچھ لوگ اس صورت پر غصے میں آ کر چہرے پر تھپڑ مار دیتے ہیں، اس بات کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا ہے، بلکہ جانور کے چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا ہے۔ یاد رکھیے، چہرے پر مارنا انسان کے ہو یا جانور کے ہو یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔
اگر غصہ آئے بھی تو چہرے پر مارنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو بھی احکامات اس امت کو دیے ہیں یقیناً اس میں کروڑوں حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ کسی مسلمان کو ویسے بھی اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اذیت دینا تو کسی غیر مسلم کو بھی جائز نہیں ہے، کسی جانور کو اذیت دینا بھی جائز نہیں ہے، تو پھر انسان اشرف المخلوقات ہمارا مسلمان بھائی، ہمارا بیٹا یا بیٹی، ہمارا شاگرد، اسے چہرے پر مارنا، اسے اذیت دینا کس قدر برا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے، اللہ کے رسول کو اذیت دیتا ہے، ایسے افراد کے بارے میں قرآن کریم میں لعنت ارشاد فرمائی گئی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہمیں اس لعنت سے بچنا ہے، ہمیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، اور دوسروں کو عموماً ہاتھوں کے ذریعے تکلیف دی جاتی ہے، زبان کے ذریعے تکلیف دی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت فرمان ہے، فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ آپ شرح الصدور میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام کا قول ہے برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ پہلا سبب نماز میں سستی کرنا، دوسرا سبب شراب نوشی کرنا، شراب پینا، تیسرا سبب والدین کی نافرمانی کرنا، اور چوتھا سبب مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ اگر ہمارے ہاتھوں کی تکلیف کی وجہ سے اللہ نہ کرے مرتے وقت ایمان ہم سے چھین لیا گیا، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، تو اتنی ساری عبادت و ریاضت کس کام آئے گی؟ تو ہمیں توبہ کرنا ہوگی، کسی کو بھی تکلیف نہیں دینی، نہ اپنی زبان سے نہ اپنی ہاتھوں سے۔ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے تکلیف نہ دیجیے، اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ میر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، اس کا بھی مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ ایمان پر حفاظت کا ذہن ملے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے اس بارے میں بھی ہمیں رہنمائی ملے گی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اللہ نے ہمیں جو ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کا بعض لوگ اتنا غلط استعمال کرتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے نہ صرف اپنا گلا گھونٹ دیتے ہیں بلکہ اپنے چھوٹے شیرخوار دودھ پینے والے بچوں کا بھی گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے کہ اگر دوست سے تیسری بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا گلا دبا دینا، اس کو قتل کر دینا۔ ایک انسانی جان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا شعور نہیں ہے لوگوں کو۔ صرف اس لیے کہ بیٹی ہوگی تو کیا بنے گا؟ اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو اللہ نے ان کے رزق کا بندوبست بھی کیا ہے، ان کا رزق بھی اللہ نے ساتھ اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بیٹی کسی کو دیتا ہے تو اس پر رحمتوں کی برسات بھی ہوتی ہے، اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین بھی موجود ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے نہ خودکشی خود کرنی ہے نہ کسی اور کو قتل کرنا ہے۔ خودکشی کرنا کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا یہ کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، وَأَحْسِنُوا، اور بھلائی والے ہو جاؤ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کی تفسیر میں صدر الافاضل بدر المماثل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کیونکہ ہاتھوں سے خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، تو کتنا ہمیں خرچ کرنا چاہیے اس بارے میں صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں انفاق کا ترک، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو چھوڑ دینا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اور اسراف بیجا بھی، یعنی بلا ضرورت ایسا ہی پیسے خرچ کرتے رہنا، بلا ضرورت مال کو خرچ کرتے رہنا، فرمایا یہ بھی، اور اسی طرح اور چیز بھی جو خطرہ ہلاک کا باعث ہو، وہ چیز جو ہلاکت میں پڑنے کا سبب ہو، وہ چیز بھی سبب ہلاکت ہے۔ فرمایا ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا
یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں خودکشی سے بچنا ہے، اور ہمیں اسی طرح اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے، جس چیز سے اس نے خودکشی کی، تو قیامت کے دن اسی چیز سے وہ بندہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ خودکشی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ تنگ دستی کا سبب ایک ہوتا ہے کہ بندہ تنگ دستی کا خوف رکھتا ہے، رزق کی کمی کا شکار ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو اس وجہ سے وہ خودکشی کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، کبھی اگر بچوں کی امی بات نہ مانے تو اس وجہ سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے، کبھی عشق مجازی کی وجہ سے کہ میرا محبوب روٹھ گیا، اس وجہ سے وہ اپنی جان اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ساری ہمیں آزمانے کے لیے ہیں کہ ہمیں آزمایا جائے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ بندوں کی آزمائش ہو۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے۔ تو ہمیں اس لیے یہ مصیبتیں آتی ہیں، جو بندہ ان پر صبر کرتا ہے اس بندے کا اجر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہاتھوں کا ایک غلط استعمال یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بچپن سے ہی چوری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پہلے اسکول میں کسی کی پینسل چراتے ہیں، شارپنر چراتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتے ہیں۔ جب گھر والوں کی طرف سے سختی نہیں ہوتی تو آہستہ آہستہ یہ پھر بڑے چور بن جاتے ہیں، اتنے بڑے چور بن جاتے ہیں، پھر ان کو شعور ہی نہیں رہتا کہ ہم کتنوں کا مال چوری کر کے ضائع کر رہے ہیں، کتنوں کا دل دکھا رہے ہیں، کتنی بیٹیوں کے جہیز چرا کر ہم نہ جانے اس کا کتنی غلط جگہ پر استعمال کرتے ہیں، کتنی ماؤں کے سہاگ اس وجہ سے اجاڑ دیتے ہیں، کتنی بیٹیاں ان جہیزوں کے چوری ہو جانے کی وجہ سے، اپنا سونا چوری ہو جانے کی وجہ سے گھر کی دہلیز پر ہی پڑی رہتی ہیں۔ تو ہمیں اس سے سچی توبہ کرنا ہوگی۔ جو بھی چوری کرتا ہے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں جو چوری کرنے والا ہے اس کی بڑی سخت سزا مقرر ہوئی ہے۔ رب کریم عز و جل قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چور جس وقت چوری کرتا ہے فرمایا مومن نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ بیان ہوا کہ چوری کرتے وقت اس گناہ کی نحوست سے اس کا نور ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو مل جاتا ہے۔ تو جو چوری کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا ایمان کا جو نور ہے وہ آپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ جائے، چوری کرتے ہوئے موت آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہاتھوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ ہاتھ اگر اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو تو اس کی بہت بڑی قیمت ہے، لیکن اگر یہ ہاتھ غلط کاموں میں استعمال ہو تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان ہاتھوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مرتبہ قاضی عبد الوہاب بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی غیر مسلم نے دین اسلام کے اس قانون پر اعتراض کرتے ہوئے ان کے سامنے یہ شعر پڑھا یدن بخمس مئین اسجد ودیت ما بالوہا قطعت بربع دیناری، یعنی اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ لے تو اس کی دیت یعنی اس عضو کا بدلہ 500 اشرفیاں دینا پڑتی ہیں، لیکن اگر یہی شخص چوری کر لے، 10 درہم کی چوری کر لے، دینار کے چوتھے حصے کی چوری کر لے تو اس چوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کبھی اس ہاتھ کی اتنی قدر و قیمت کہ اگر کسی نے ہاتھ کاٹ لیا تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی دیت 500 اشرفیاں دینا ہوں گی، اور کبھی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی قیمت اتنی تھوڑی سی کہ صرف 10 درہم۔ اس پر قاضی عبد الوہاب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورت فوراً شعر کہا۔ آپ نے فرمایا
عز الامانت اغلاہا وارخصہا ذل الخیانت ففہم حکمت الباری. فرمایا جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا، جب تک یہ نیکیاں کرتا تھا، یہ ہاتھ کسی کی عزت پر نہیں اٹھا تھا، ان ہاتھوں نے چوری نہیں کی تھی، خیانت نہیں کی تھی. تو جب تک یہ ہاتھ امانت دار تھا تو اس امانت کی عزت نے اس ہاتھ کی بڑی قدر و منزلت رکھی تھی. لیکن جب یہ چوری کر کے یہ ہاتھ خائن ہوا، خیانت کرنے لگا، تو خیانت کی ذلت نے اس ہاتھ کی قیمت گھٹا دی. اللہ کی اس میں یہی حکمت ہے کہ جب ہاتھ رب کی فرما برداری میں چلتا ہے تو اس ہاتھ کی بڑی قدر و منزلت ہے. جب یہ ہاتھ رب کی نافرمانی میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہاتھوں کا ایک غلط استعمال یوں بھی ہوتا ہے کہ مسلمان، جی ہاں مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جن کو حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ رشوت کا لین دین کرتے ہیں. حالانکہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں کہ رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں گناہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. فرمایا رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں. تو رشوت دینا اور رشوت لینا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج اس گناہ کو بالکل معمولی سمجھا جاتا ہے. ہم ٹریفک کے طور پر جائیں تو اس طرح کے افراد ہمیں ملتے ہیں جی تھوڑی سی مٹھائی کے لیے پیسے دے دیں، یا ہم خود بذات خود اسے رشوت کی آفر کرتے ہیں کہ یار تھوڑے سے پیسے لے لو مجھے جانے دو. ٹریفک کے قوانین پر عمل ہم نہیں کرتے اور پیسے دے کر اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یہ تھوڑی دیر کی ذلت سے تو بچ گئے، لیکن قیامت کی ذلت سے کیسے بچیں گے جب یہ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یا اللہ اس ہاتھوں سے میرے ذریعے سے رشوت دی گئی ہے، میرے ذریعے سے رشوت لی گئی ہے، میرے ذریعے سے حرام کھایا گیا ہے، میرے ذریعے سے حرام حاصل کیا گیا ہے. اس وقت کیا جواب بن پڑے گا؟ کون ہوگا جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا؟ تو ہمیں توبہ کرنی ہے. توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہاتھوں سے اور گناہ بہت سارے ہوتے ہیں. ایک گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کو تصویریں بنانے کا ایک چسکا پڑ جاتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، وہ پہلے بے جان چیزوں کی تصویریں بناتے ہیں، بناتے بناتے پھر جانداروں کی تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ تصویر، یہ رب نے اتنی خوبصورت تصویر ہماری جو ہمیں اتنی پیاری شکل و صورت دی ہے، ایک بندہ اس کی ہاتھوں سے تصویر بنانا شروع کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ تو غیر مسلموں کے کام تھے، یہ مکے کے مشرکوں کے کام تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو دیا جائے گا. جو ہاتھوں سے تصویر بناتے ہیں وہ توبہ کر لیں، سب سے سخت عذاب اسے دیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہاتھوں سے چاہیے تو یہ کہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن یاد رکھیے ان ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو چھونا، کسی سے مصافحہ کرنا، غیر محرم عورت سے، چاہے وہ ہماری کزن ہو، ہمارے خالہ، تایا، چچا، پھوپھی، ان کی جو بیٹیاں ہیں، ان سے ہمارا شرعی طور پر پردہ ہے. لیکن جدید ماڈرن ایک ماحول کی وجہ سے، لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے بلا خوف و خطر ہاتھ ملاتے ہیں. کتنا سخت گناہ ہے. شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، اس میں آپ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ پر رکھا تو ان دونوں کے ہاتھ چمٹ گئے. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ہاتھ جدا ہو جائیں، لیکن ہاتھ جدا کرنے میں ناکام ہو گئے. کتنی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. ایک غیر محرم عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، چھوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کو سزا دے دی. لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو گئے. پھر علماء کرام نے ان دونوں سے کہا کہ سچی توبہ کریں اور آئندہ اس طرح کا کام نہ کرنے کا پکا عہد کریں. جب انہوں نے سچی توبہ کی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو ہاتھ جدا ہو گئے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی ڈرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو جائے.
لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ مشہور واقعہ ہے اصاف اور نائلہ خانہ کعبہ کے اندر، ان دونوں کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی بری حرکت کی وجہ سے ان کو پتھر کا بنا دیا تھا، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، گناہ کرتے کرتے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی کام ہو جائے اور لوگوں میں ہمارا تماشا بن جائے، ہماری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں اور ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا۔ اگر ہو جائے تو اللہ کو پکڑنے والا کون ہے؟ اللہ کو منع کرنے والا کون ہے؟ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے۔ جب اس کا غضب جوش پر آتا ہے تو بڑے بڑے نیکوکار بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ عدل کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی کانپنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ رحمت کرنے پر آتا ہے تو گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ ایسی نافرمانی کا ارتکاب کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر صدق کے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ مزید امام ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ کوئی شخص نافرمانی کا ارتکاب کرنے کے باوجود بھی صحیح سالم ہے، اسے جلدی سزا نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں کہ عقل مند کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس پر غرور کرے۔ اپنے نفس پر غرور کرنے والا اچھا نہیں، اگرچہ وہ سلامت رہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہارے لیے سزا کو جلدی مقرر کر دے جبکہ دوسروں کے لیے نہ کرے، کیونکہ اسے اس سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم گناہ کر رہے ہوں اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے تو کیا بعید ہے؟ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ان ہاتھوں کا اچھا استعمال کرنا چاہیے۔ ان ہاتھوں کا ایک غلط استعمال جو کچھ لوگ کرتے ہیں، خاص طور پر تاجر حضرات جو خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ گناہ ہے۔ پیسے پورے لینا، چیزیں کم دینا، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کم تولنے والوں کے بارے میں خالق کائنات، مالک ارض و سماوات سورۃ المطففین کی ابتدائی 6 آیتوں میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے: وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو کم تولتے ہیں، آج تک یہ گناہ کرتے رہے ہیں، تو سچے دل سے توبہ کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ اسی طرح جو منہ پر مارنے والے ہیں، خاص طور پر جانوروں کے منہ پر مارنے والوں کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک دفعہ ایک گدھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا جس کے چہرے پر داغ لگایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس کے چہرے پر داغ لگایا ہے۔ الامان والحفیظ، چہرے پر مارنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن غصے میں جب آدمی آتا ہے تو اس چیز کو بالکل نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کی ایک عجیب عادت ہے، ان کا دل پتہ نہیں کن کاموں میں لگتا ہے۔ بعض کو تو ایک عجیب شوق یہ ہوتا ہے کہ وہ کبوتر اڑاتے ہیں، اپنے گھر کی چھتوں پر چڑھ گئے، گھنٹوں گزار دیں گے، صرف کبوتروں کو دیکھتے رہیں گے، کبوتر اڑا دیے، کچھ بول لیا، اس طرح اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں اور اپنے کبوتروں کے ذریعے دوسرے کبوتر حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا کام نہیں ہے۔ لہو و لعب میں مشغول ہونا مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ غیر مفید کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ فائدے والا ہوتا ہے۔
دنیا کا فائدہ ہو، آخرت کا فائدہ ہو، جس میں رب کی رضا شامل ہو، مومن وہی کام کرنا پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے جو لہو و لعب والے کام ہیں، فضول کام ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس طرح ویڈیو گیم میں بعض لوگ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہاتھوں کا ایک غلط استعمال ہے۔ ان ہاتھوں سے ویڈیو گیم میں لگے رہیں گے، اور ویڈیو گیم میں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں ہم میں سے ہر شخص شاید جانتا ہے کہ ویڈیو گیم میں داڑھی والے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو ایک کس طرح غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ایک بچہ وہ دیکھتا ہے، اس کے ذہن میں اسلام کا تصور کیا بیٹھتا ہوگا، وہ اسلام کے بارے میں کیا تصور رکھتا ہوگا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں مار دھاڑ کرنے والے، مسلمان ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کیا مسلمان لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے ہیں یا عزتوں پر حملہ کرنے والے ہیں؟ تو یہ اس مسلمانوں کی شان یہ نہیں ہے۔ ویڈیو گیم خود بھی نہیں کھیلنی، اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے کاموں سے بچا کر رکھیں۔ اسی طرح ان ہاتھوں سے جو لکھنے والے ہیں، لکھاری ہیں، رائٹر ہیں، وہ خاص طور پر توجہ کریں کہ وہ ان ہاتھوں سے کیا لکھتے ہیں۔ جس طرح ہم زبان سے کچھ بولتے ہیں، اس بولنے کا اثر سامنے والے کے دل پر ہوتا ہے، اسی طرح اس تحریر کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بلکہ اس تحریر کے اثر کی اگر آپ کو بات بتاؤں، امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریریں، یہ آپ کے ہاتھ کا کمال ہے، یہ آپ کے قلم کا کمال ہے کہ آپ نے بھی لکھا ہے۔ آپ کے رسالے پڑھیے، امیر اہل سنت کی تحریریں پڑھیں۔ امیر اہل سنت کی تحریریں پڑھ کر کتنے لوگ دامن اسلام میں آ گئے، کتنے لوگ اسلام کے شیدائی بن گئے، اور کتنے مسلمان بالخصوص نوجوان امیر اہل سنت کی تحریرات کو پڑھ کر، آپ کی تحریریں پڑھ کر، آپ کے رسالے پڑھ کر وہ عاشق رسول بن گئے، سنتوں کے آئینہ دار بن گئے، بڑے بڑے نگران۔ آپ ان سے ملاقات کر کے دیکھیے، امیر اہل سنت کی تحریریں پڑھ کر وہ عاشق رسول بنے، وہ نمازی بنے، اور عام میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو امیر اہل سنت کی تحریر پڑھ کر، امیر اہل سنت کے رسائل کا مطالعہ کر کے ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوا ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان ہاتھوں کے ذریعے ایک بہت بڑا گناہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر، بعض اوقات جائیداد کی وجہ سے، بعض اوقات عشق سے محرومی کی وجہ سے، اپنی طلب پوری نہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ دولت نہ ملنے کی وجہ سے انسان دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط استعمال ہے ہاتھوں کا۔ مسلمان کا خون ناحق کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بھاری ہے کہ پوری دنیا ہلاک ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ یاد رکھیے، اگر کوئی قتل کو جائز سمجھ کر، کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھ کر اگر وہ قتل کرتا ہے، یہ تو سخت حرام ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ حرام سمجھتا ہے لیکن جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر اس طرح کا کام کر لیتا ہے، تب بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، ان ہاتھوں کا درست استعمال کرنا سیکھیں۔ اس کے لیے آپ کو مشورہ دوں گا، آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔